پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریزن وین میں خود جا کر بیٹھ گئے۔ کارکنوں نے خود سے گرفتاریاں دینے کے لیے کہا اور انہیں جب پریزن وین میں جگہ نہیں باقی بچی تو وہ پریزن وین کی چھت پر بیٹھ گئے۔ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز، ولید اقبال بھی گرفتاری انہوں نے خود دے دی ہے۔ پولیس نے انہیں کارکنان کو گرفتار نہیں کیا تو کارکنان جو ہیں وہ پریزن وین کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ پولیس وین گرفتار رہنماؤں کو لے کر سینٹرل جیل لاہور کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے جو گیسٹ، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن سیفان خان موجود ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے مہمان آتے جائیں گے ہم ان کو انٹروڈیوس کراتے جائیں گے۔ سیفان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سیفان، بالآخر جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ خاصے جوش و خروش کے ساتھ اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، جیل بھرنے کی انہوں نے تحریک کا آغاز تو کر دیا، جیسے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے دن سے کریں گے۔ اب اس تحریک کے اندر کیونکہ جو یقینی طور پہ حکومت کے لیے ایک چیلنج یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب مسلسل ایک بیانیہ بناتے ہیں، پھر اس بیانیے کے اوپر آگے بڑھتے ہیں۔ جیل بھرنے کا بھی انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور انہوں نے کہا جی کہ حالانکہ اس کا کوئی اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکلی ایز سچ کوئی پازیٹیو امپیکٹ تحریک انصاف کی سیاست پہ نہیں پڑے گا، لیکن یقینی طور پر اپنے ووٹرز کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ظلم کا نظام ہے، جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ ظلم کا نظام ہے، الیکشنز نہیں کال کیے جا رہے اور ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح کے الزامات وہ لگاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جیلوں میں رہیں۔ اور یہ اس وجہ سے وہ یہ سمبولک جو انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے اور اب باقاعدہ گرفتاریاں بھی دینا شروع کر دی ہیں۔ لیکن جو حکومت ہے دوسری طرف اس کے لیے بہت سے اور چیلنجز ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو معاملہ صدر پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، تاریخ دے دی ہے انتخابات کی، دوسری طرف معاشی چیلنجز ہیں، تو یقینی طور پر حکومت کے لیے ایک نیا سر کا درد ہے یہ، کیونکہ اگر گرفتاریاں دینے آئیں گے، کیونکہ میں نے تو یہاں صوبہ سندھ میں تو انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اگر گرفتاری دینے آئیں گے تو ہم تو جیل کھول دیں گے، آئیں گرفتار ہوں، مزے سے اپنے شوق پورے کریں۔ وہاں پر اس وقت ہم نے دیکھا کافی سچویشن انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ از خود جا رہے تھے پرزنر وین کے اندر، تو پہلے حکومت کا شاید فیصلہ یہ تھا کہ گرفتاری نہیں کرے گی، پھر از خود جب جانے لگے تو پھر کہا جی رہنماؤں گرفتار ہو رہے ہیں، کارکن نہیں گرفتار ہوں گے، تو یہ تھا کہ حکومت بھی کچھ اس پر جسے کہا جائے کہ فیصلہ کن مراحل پہ پہنچنے میں حکومت کو تھوڑا وقت لگا کہ وہ سوچے اور یہ فیصلہ کرے کہ آخرکار گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی معاملہ سامنے آیا تھا کہ جب کسی کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، یعنی پاکستان پینل کوڈ کے تحت کوئی دفعہ نہیں لگی ہوئی یا کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا یا کوئی الزام بھی نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے، تو اس شخص کو آپ گرفتار کریں گے کیسے؟ یعنی کس جرم کے اندر گرفتار کریں گے اگر وہ تھانے آتا ہے؟ اور یہی ہم تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہی پوچھ رہے تھے کہ آخرکار آپ کس جرم میں جا کے اپنی گرفتاری دیں گے؟ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ بالآخر ہم نے دیکھا گرفتاریاں ہوئیں، تو گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ حکومت بھی شکار رہی تذبذب کا کہ کس طرح گرفتار کریں اور کس جرم میں گرفتار کریں، تو یہ کنفیوژن تھا۔ آغاز تو ہو گیا اس مہم کا، آپ دیکھتے رہا یہ مہم پھیلتی ہے آگے، اور جو اس سے سیاسی آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ شاید دیکھنا ہوگا آئندہ کچھ دن میں۔ اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ رہنما جیل چلے جاتے ہیں اور کسی طرح کی جیسے کم از کم کار سرکار میں مداخلت یا کوئی ایسے ہی دفعہ 144 کے تحت ہی کوئی مقدمہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر الیکشن کی جانب بات اگر مثال کے طور پہ حکومت کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن، تو رہنما تو سارے جیل میں ہوں گے، کیمپین کون چلائے گا؟ جی بالکل، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ شاید جو ایم این اے الیکشنز میں کھڑے ہوں گے یا جو ضمنی انتخابات میں یا آگے انتخابات میں کھڑے ہوں گے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جو فہرست بنی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے ان کے اہم رہنما گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے۔ لیکن یقینی طور پر اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ جیلوں میں ہوں گے تو پھر اس کا تحریک انصاف کوئی سیاسی نقصان ہے۔ آپ اب تک دیکھیں عمران خان صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان کا بظاہر آپ کہہ دیں جی کہ تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں شور ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا نقصان خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ہی ہوا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے جو توڑا، صوبائی اسمبلیاں توڑی، اس کا نقصان ان کو، اب وہ روتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو آئی وہ صحیح نہیں تھی اور وہ اس پر ان کو نیوٹرل نہیں ملی۔ اسی طرح انہوں نے از خود جو بھی فیصلے کیے وہ اس سے مستعفی ہونے کا، اس پہ انہوں نے خود یو ٹرن لیا کہ ہمیں اسمبلی میں واپس آنا ہے، پھر استعفے منظور ہو گئے، تو آپ کہتے ہیں کیوں استعفے منظور ہو گئے؟ اسمبلیاں توڑ دیں، اس کے بعد پھر یہ سوچا کہ توڑ دیں، پھر پرویز علی صاحب خود سامنے آئے کہ میں نے تو کہا تھا نہیں توڑیں، ایک دو لوگوں نے عمران خان صاحب کو بھڑکایا یا مشورہ دیا، انہوں نے توڑ دی، تو وہ بھی واپس انہی کے لیے آیا۔ تو یہ جو بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں یہ خود ہی ان فیصلوں میں گھوم جاتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا گرفتاری کا، یہ بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرینڈز وغیرہ بن جائیں گے، سوشل میڈیا پہ فوٹویں آ جائیں گی، کچھ جیسٹرز چلے جائیں گے، لیکن کیا پتہ کچھ دن بعد یہ پھر پچھتا رہے ہوں کہ ہم نے یہ کیا فیصلہ کیا۔ صحیح، بالکل۔ صدیق الفاروق صاحب جو ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کا۔ آج جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو ہی گیا اور کئی رہنماؤں نے گرفتاری بھی دے دی، کارکنان بھی اب جیل کی جانب جا رہے ہیں، پریزن وین کے اوپر چڑھ گئے۔ کیا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح کی عوامی حمایت حاصل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کوئی سیاسی لیڈر ہے نہیں. وہ آج تک کھلاڑی کے کھلاڑی، اور وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 11 رکنی ٹیم جو ہے اسی کی طرح ملک چلتا ہے. تو ملک اس طرح نہیں. یہی جو جیل بھرو تحریک ہے، اس پہ بھی انہوں نے 3 دفعہ یو ٹرن لیا. اب شروع کرتے ہیں، اب نہیں کرتے، اب الیکشنوں کے ساتھ ہم نے جوڑ دی ہے. اب جب ان کو ہائی کورٹ نے بلایا تو انہوں نے ہائی کورٹ کا لیے پیش جیسے ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. تو میں آپ کو ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے یہ یہاں پیشگوئی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری پیشگوئی کی لاج رکھے کہ ان کی یہ تحریک بالکل ناکام ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ان کی پالیسیاں 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض اوقات 24 گھنٹے کے اندر بھی 2 یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے چند دن میں یہ تھک ہار کے نہ ان کے کارکن باہر نکلیں گے نہ کوئی اور، جو اندر جائیں گے پھر ضمانتیں کرا کے. آپ دیکھیں جس تحریک کا لیڈر کل اپنی حفاظتی ضمانت کرا رہا، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، گرفتاری سے ڈرتا ہے، وہ دوسروں کا خوف کہاں سے کرے؟ مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب انتخابات تو میرے بھائی آپ کئی جرائم میں اقراری مجرم ہیں. علل اعلان آپ کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی، میں نے یہ گھڑی بیچی ہے، میں نے فلاں کیا ہے، آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا کیا ہے. آپ کے 8 سال فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چلتا رہا، اس میں آپ کے وکیل نے تسلیم کیا. 15 وہ بینک اکاؤنٹ جو چھپائے ہوئے تھے وہ اسٹیٹ بینک نے دیے. جب انکوائری شروع ہوئی تو 13 اور اکاؤنٹ آپ کے نکل آئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو منی لانڈرنگ کی، اپنا آپ کے دوست نے کیا نام ان کا، تو انہوں نے کہا جی تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے نا، میں ان کا نام بار بار بھول جاتا ہوں، نقوی عارف نقوی صاحب. 250 ارب کا کیس ہے، 50 ارب روپے برطانیہ سے کالا دھن آیا. آپ نے پوچھے ان سے کیوں واپس کیا، کس کو واپس کیا؟ ملک ریاض کو واپس کیا. کس حیثیت میں واپس کیا؟ کوئی ایک کرپشن صدیق ہو، صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایک جرم یہ ہو تو تب نا. یہ ایک تو تو اس کا اقراری ایک جرم. سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہاں پر کہ ایک تو یہ کہ اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عوامی حمایت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور دوسرا مقصد شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھال کے طور پر، یعنی اگر ممکنہ گرفتاری جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر حکومت بڑھتی بھی ہے ان گرفتاریوں کی طرف عمران خان صاحب کی، تو یہ ثابت یہ کریں کہ ہم تو پہلے ہی گرفتار ہو رہے ہیں اور یہ نظام صحیح نہیں ہے اور یہ ہمیں جھوٹے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے آ رہے ہیں. تو یہ ڈھال بن سکتا ہے، یعنی ان کی ممکنہ گرفتاری میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے یہ تحریک، یا یہ آپ کو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ میں یہ عرض کروں آپ سے کہ عوامی حمایت ہم نے 25 مئی کو دیکھ لی تھی. وہ جو کچھ لے کے 9-10 ہزار آدمی آئے، وہ خیبر پختونخوا حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت زبردستی لوگوں کو لے کے آئی تھی. پھر آپ نے دیکھ لیا، پھر 26 نومبر کو آپ نے دیکھ لیا، پھر اب بھی آپ دیکھ لیں گے کتنی عوامی حمایت ہے. ڈھال کے طور پر قانون اگر قانون ہے اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، اور مجرم اعلان کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ آلائے قتل ہے، اور یہ جناب یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار نہ کرنا، پھر یہ حکومت کی، انتظامیہ کی، پولیس کی کمزوری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا راستہ لے گا اور یہ ڈھال وال نہیں چلے گی. ٹھیک یہ ہے ڈھال صدیق نہیں غفار چلے گی. صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے اب تک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی اس گفتگو کا حصہ ہیں. سیفان، ہم بات کر رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک سے کیا کوئی حمایت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں. صدیق الفاروق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا معاملہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی طرح سے فائدے میں ہے، ملک کے کسی طرح سے فائدے میں ہے؟ دیکھیے، اصولی طور پر تو
मामूली सी हंगामा आराई भी रियासत के और ओवरऑल जो आपका एक माहौल है जो चाहिए सरमायाकारी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने एक क्लिप भेजा था आपके कोऑर्डिनेटर साहब को, लाहौर से सारी तरफ फैला है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर साहब मेगाफोन पे ऐलान कर रहे हैं सड़क पर खड़े होकर, बहुत सी पुलिस की मौजूदगी में, कि प्रिजन वैन खड़ी है, पीटीआई के जो लोग जेल जाना चाहते हैं वो प्रिजन वैन यानी जेल की गाड़ी में जाकर बैठ जाएं। वो ऐलान कर रहे हैं। तो अभी 2-4 दिन गुजरने दे, फिर देखें कि ये जेल भरो तहरीक क्या है। लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि क्या मुल्क को जिस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया, मैं तो अगर 90 से 93 की बात करूं कि जिस वक्त पाकिस्तान भारत से माशी तौर पर बहुत आगे था और फिर उस वक्त 58(2)B का इस्तेमाल करके उस वक्त के वजीर आजम को हटाया गया, फिर 97 में, फिर आगे जाके 98 में इतनी धमाके किए, चाहती थी बड़ी ताकतें कि न किए जाएं, फिर उस वजीर आजम को हटाया गया, फिर उसके बाद 2013 से 2017 तक का रिकॉर्ड देखें, फिर उस वजीर आजम को जिसके दौर में डॉलर 100 रुपए का और बहुत से काम बड़े अच्छे अच्छे सी पैक वगैरह हो रहे थे, हटाया गया। ये सारी बात हुई क्यों? ये प्रोजेक्ट इमरान खान लाया किन्होंने, क्यों करते रहे? क्या मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हुई? क्या इस वक्त सूरत हाल कुछ मनपसंद है, हम इसे पसंद कर सकते हैं? बैन अवी दुनिया में हम यानी कर्ज लेने के लिए कशकोल उठाया हुआ है वो पाकिस्तान। सिद्दीक साहब, इसमें एक बात आबादी है, आपने अभी जिक्र किया ना जिस वीडियो का, मैं इस पे आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इससे पहले आप लाहौर में जो इमरान खान साहब की पेशी थी उनकी दरख्वास्त जमानत के हवाले से, उसमें भी हमने नून लीग के रहनुमाओं से पूछा, ये पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी कोई इंतजामात सही नहीं थे, कमरा अदालत के अंदर लोग चले गए तो वहाँ पर अंदर तक रश रहा, अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई इस वजह से। खुद पीटीआई के लोगों ने जी कहा कि हुकूमत की तरफ से इकदाम सही नहीं किए गए थे, अगर वो चाहते तो रोक सकते थे लोगों को। आज आप कह रहे हैं जिस तरह पुलिस ऑफिशियल ने वहाँ से कहा जी प्रिजनर वैन खड़ी हुई है, आप आएँ इसमें आके बैठ जाएँ, गिरफ्तारी दे दें, तो क्या पंजाब हुकूमत पूरी तरह इक्विप थी इसको फेस करने के लिए? आप लोगों ने सही फैसले किए इस मामले में, या लाहौर हाईकोर्ट की पेशी मैनेज करना हो या ये वाला मामला हो, मतलब ये सही तरह मैनेज हुआ ये सारा मामला? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पंजाब में निगरान हुकूमत है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं, आप समझते सही मैनेज किया नहीं? दूसरी बात ये है कि पुलिस फोर्स जितनी है वो मौजूद है। जिस वक्त सियासी कारकुन लड़ने पे आमादा हो जाए, मारपीट पे, जख्मी करने और जख्मी होने पे आमादा हो जाए, तो उसे रोकना जरा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा फिर फोर्स लाना पड़ती है। उन्होंने इस एहतियात से काम लिया कि अगर ये जाते हैं तो पीटीआई वाले जाएं, जितने भी इमरान खान साहब के साथ जा सकते हैं, कमरा या अदालत में जाते हैं तो जाएं, खुद जजेस मैनेज करेंगे। वहाँ तो 2 बजे का टाइम था, 7:30 क्या पता नहीं 9 बजे तक वो जजेस बैठे हुए बार बार वो कह भी रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। ये अदालतों में ऐसा होता नहीं है। अब इसमें अदलिया का अपना भी कुछ मतलब है, कुछ जमाने की इनायत भी रही शामिल हाल, और कुछ इसमें मेरी शौकी तकदीर भी है, कुछ उनका भी है, कुछ उनका भी है। ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सिद्धू कुमार साहब हमारे साथ रहिए। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, जेल भरो तहरीक का आगाज़ तो हो चुका है, आपके ख्याल से जेल भरो तहरीक जो है वो किसी तरह से फायदे में है? पीटीआई को इससे क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ आप सदीकुल फारूक साहब को ही ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, जो सदीकुल फारूक साहब बड़े सीनियर हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और इन्होंने जो बात की कि मुल्क को किसने मुश्किलात से दो चार किया। अब मैं आप सिंपल सी बात, इन्होंने 93 से जिक्र शुरू किया कि 93 में हमने ये किया, फिर ये किया, तो 93 से लेके 2018 तक कितना टाइम है? और इसमें हम नहीं थे, हम तो 2018 में आए ना।
تو 2018 سے لے کے جو ہمارے 3.5-4 سال گزرے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کرونا 2 سال کرونا بھی آیا اور کرونا کے باوجود معیشت سنبھالی رہی اور سب نے اس کو محسوس بھی کیا اور ریکگنائز بھی کیا کہ کرونا کی مشکل صورتحال میں جہاں ساری دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا، ایک پاکستان تھا جو بہتری کی طرف جا رہا تھا، جہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا، کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی، کارخانے بھی چل رہے تھے، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی تھی. تو اچانک یہ کس نے سوئچ آف کیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ یہ تو پی ڈی ایم کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر معاملات پہلے سے خراب تھے تو وہ بھی تو انہی جماعتوں نے خراب کیا نا. کبھی پیپلز پارٹی آتی تھی، کبھی نون لیگ آتی تھی. اگر یہ 90 سے 2018 تک بھی ہمارے سے حساب کریں تو اس میں ہمارا تو کوئی شیئر نہیں تھا نا. یہ تو یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی وہ چور ہے، وہ کہتے وہ چور ہے، چوری کرتے کرتے یہاں تک معاملہ پہنچے اور سارا ملبہ جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں. بھئی اگر آپ معیشت نہیں سنبھال سکتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ معیشت ہم یہ خراب کر رہے ہیں عمران خان، تو 1 سال چھوڑ دیتے، بعد میں الیکشن ہو جاتے، آپ آ جاتے اقتدار میں. لیکن آپ نے تو نہیں چھوڑا، آپ نے کہا نہیں ہم ٹھیک کریں گے. آپ ٹھیک کرنے کے نام پہ آئے، آپ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. ابھی آپ ٹھیک کرنے کے نام پہ آئے ہیں اور ساری جماعتیں مل کر وہاں بیٹھی ہیں کہ جی ہم سارے تجربہ کار ہیں. یہ عمران خان اور اس کے لوگ تو نا تجربہ کار تھے. تو جب تجربہ کار آئے بیٹھے تو لگ پتہ گیا جی اب حالات کیا ہیں. اب آپ ڈالر کو دیکھیں، عمران خان نے تو 178 پہ چھوڑا تھا ڈالر نا، اور جس وقت ہم جا رہے تھے اس وقت ریزرو کیا تھے، آج پاکستان کے ریزرو کیا ہیں. تو بات کرنا تو بڑے آسان ہے، کوئی بھی آ جائے ٹی وی پہ کہہ دے کہ جی بھائی یہ تو عمران خان نہیں سمجھتا تھا. بھائی عمران خان نہیں سمجھتا تھا تو 10-11 مہینے تو آپ کے بھی ہو گئے، تو آپ کتنا وقت چاہیے؟ یہ تو گورننس کا کمپیریزن ہو گیا. لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے مقاصد اسپیسیفکلی کیا ہیں؟ یعنی آپ کیا اس سے اچیو کرنا چاہیں گے؟ کیا 1 2 3 گولز ہوں گے اس سے جو آپ اچیو کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس کیا آپشن. دیکھیں ہمیں ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اسمبلی توڑتی ہے تو اسمبلی توڑتی ہے اس لیے کہ اس کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ کہ یہ نہیں کرتی ہے کہ کہیں اور اپنے لیے ایکسٹینشن مانگتی ہے، جس طرح یہ مانگ رہے ہیں کہ جی بس حالات خراب ہے ہمیں 1 سال اور دے دو. یار حالات 2008 سے زیادہ خراب ہے. 2008 میں تو روزانہ دھماکے ہوتے تھے. 2013 میں تورے تک آپ دیکھیں کتنے دھماکے ہوتے تھے. اس وقت تو کوئی الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوا. آج حالات خراب ہے جی الیکشن پوسٹ پون کر دو، تو آپ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ نے 11 مہینے میں جو بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا، عوام آپ کو اور بھی ٹائم دے دیں. یعنی جو آپ سے کچھ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. آپ کہتے ہیں الزام عمران خان کے اوپر، آپ کہتے ہیں مقاصد کیا ہیں. اور بھائی اگر دیکھیں احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے نا. اگر عمران خان کہے کہ سڑکوں پہ نکلے تو یہ تو پوری عوام نکل آئے گی، پھر کیا کرو گے؟ پاکستان جام ہو جائے گا، معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گی. اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنا آئینی قانون جو احتجاج کا طریقہ وہ کر رہے ہیں. مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہی ہے نا آئین پہ عمل کرو. آئین پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یہ خود بیٹھے ہوتے تھے کہتے تھے جی یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو آج تو نہ ہمارے پاس کندھے ہیں نہ وہ ہیں. آپ اپنے یہاں پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں، نگران تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، سارے ایک پارٹی اور 2 پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی حال دیکھ لیں آپ، وہ بھی مستقل بہانے، وہ ایک آئین سے مذاق بنایا ہوا ہے. گورنر کہتا ہے یہ صوبائی حکومت کرے، میں صوبائی حکومت سے پوچھتا ہوں. الیکشن کمیشن کہتی ہے جو گورنر کرے. یہ اس طرح آئین کے ساتھ مذاق کبھی نہیں ہوا ہے. اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں اقتدار دے دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں. یہ کون سی برائی کی بات ہے یار؟ ہم عوام سے آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ 13-14 جماعتیں مل گئے ہیں اور اپنے امپائر بھی کھڑے کر دیے ہیں سارے، اور پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. تو یہ جو ڈر ہے آپ کا، یہ مہینہ بعد بھی رہے گا، 2 مہینے بعد بھی رہیں گے. آپ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. الزام تراشیاں ہوں گی. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو لینگویج استعمال کی، ایک خاتون ہونے کے ناطے مجھے ایمان سے مجھے بڑا حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کے لوگ یہ آگے کر رہے ہیں اس طرح کے پولیٹیکل اس کے لیے. اور جس طرح کا لینگویج وہ استعمال کر رہی تھی، تو خاتون ہونے کا ناطے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے سیاسی جنگ لڑنی ہے تو سیاسی طریقے سے لڑیں، مہذب طریقے سے لڑیں. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے.
آئین قانون، اب مجھے بتائیں کہ یہ رسپانسبلٹی اب کس کی آتی ہے کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، گورنر تاریخ نہیں دے رہا. یہ پوچھتے ہیں نا پھر صدیق تو صاحب ہمارے سے، پاس تو میں آپشن شوکت عدالتوں کا ہی رہ صاحب گیا، اجازت دیں ہم تو قانون کے مطابق ہی آئین چلیں پر گے. عمل درآمد کرانے کے لیے احتجاج ہے، اور احتجاج پہ بطور سڑکوں میں آنے کے بجائے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا صدیق فاروق صاحب. تو یہ آئین پر عمل درآمد کریں، انتخابات ہو جائیں اگر، اور پھر اس میں کوئی ہلے بہانے نہ کریں. یہ ان کا بیسک مقصد ہے. انتخابات سے کیوں فرار ہے صدیق الفاروق صاحب؟ جو لوگ شوکت یوسف زئی صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں جرنلسٹ رہا ہوں تو شوکت یوسف زئی صاحب بھی جرنلسٹ رہے ہیں، میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہوں، لیبر لیڈر بھی رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. شوکت یوسف زئی صاحب بھی شاید ایسا ہی ہوں، اور میں نے ایڈمنسٹریشن بھی الحمدللہ چلائی. بالکل اسی طرح ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شوکت یوسف زئی صاحب جو فرما رہے ہیں ان کا لیڈر، اور یہ تب کہیں کہ یہ کھلے عام باجوہ صاحب کو اور فوج کو یہ نہ کہتے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، میرا ساتھ دیں، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کریں. یہ کیا آئین پر عمل درآمد کی دعوت دے رہے تھے؟ یہ آئین توڑنے کی دعوت دے رہے تھے نا، نمبر 1. نمبر 2، یہ کہ ابھی انہوں نے کہا کے پی کے میں ان کے وزیر اعلیٰ محمود اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے اتفاق رائے سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا، پھر وہ حکومت بنی. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 پارٹیوں کے لوگ ہیں. یار شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کو تو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے. سچ تو بولے نا یار، یہ سچ سے گریز کریں. تیسری بات یہ ہے، ویسے صدیق الفاروق صاحب میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، آپ میرے سینئر ہیں، میں آپ کو میرے سینئر ہیں، میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا. میں نہیں میں ایک ویسی یہ صدیق صاحب، میں اگر چاہ رہا ہوں کہ جو سوال تھا اس کا بھی آپ جواب دے دیں. کیا انتخابات، کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اگر ابھی انتخابات نہیں ہوتے تو کیا آپ کی حکومت آئین کی خلاف ورزی کری؟ اس کا بھی جواب دے دیں پلیز صدیق صاحب. جی میں اس کا جواب بالکل دیتا ہوں، اس کا جواب، لیکن 2-3 میں جلدی باتیں کہ 90 سے 93 میں نے کہا ہماری اکانومی آ گئی تھی، حکومت ختم ہو گئی. 90 سے 2018 کی بات نہیں ہے. پرویز مشرف آ گیا 10 سال کے لیے، پھر دوسری پارٹی آ گئی، پھر آپ نے دھرنا دے دیا، چلنے نہیں دیا. اپنا چینی صدر کا دورہ آپ نے ملتوی کرا دیا. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے. 200 لوگوں کی ٹیم آپ کے لیڈر کہتے تھے میرے پاس ہے، میں ٹیم منتخب کرنے کا بڑا ماہر ہوں، 5 سال کا کے پی کے کا تجربہ ہے، 100 دن میں انقلاب برپا کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. میں اب اس بات پہ آتا ہوں، ہم بالکل یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، یہ بارودی سرنگیں آپ کے وزیروں نے کہی ہیں، عمران خان کے وزیر داخلہ نے، کہ ہم نے معیشت میں بارودی سرنگیں لگا دی ہیں. آپ نے لگائی، ان کو سنبھالا، ہم سنبھال رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاتھ پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. آپ نے ملکی معیشت کو ڈائنامیٹ لگا کے اس کی عمارت کو اڑایا، ہم ملبہ بھی ہٹا کے عمارت بنا رہے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا. دوسری بات ہے کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جہاں آئین ہمیں گنجائش دے گا، آپ نے جو کچھ بربادی اور تباہی کی ہے اس کے مطابق آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر الیکشن اسی سال میں کراتے ہیں تو کوئی غیر آئینی نہیں ہوگا. ہم آئین کے مطابق رہیں گے، آئین کی پابندی کریں. اچھا شوکت صاحب، میں آپ کی طرف ایک سوال لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنز آپ نے بچھائی ہیں اور اس میں ان کے ہاتھ زخمی ہوئے ہیں، سر اگر آپ کی حکومت بھی آ جاتی ہے شوکت صاحب، الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ پیٹرول کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ڈیزل کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بجلی قیمتیں کم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جو لینڈ مائنز ان کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں عوام کو؟ آپ کے پاس سلوشن ہے، کچھ ہے راستہ شوکت صاحب؟ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ میں طاقتور ہوں اور میں بندوق کے زور پہ ہی بیٹھوں گا، کیونکہ یہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. اب دیکھو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ تو ایک ہی ہے نا، الیکشن کے ذریعے ہی آپ حکومت کر سکتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزید ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا تو کیا آپ زبردستی بیٹھیں گے؟ مطلب آج تک ایسا تو نہیں ہوا ہے. یہ تو مارشاء اللہ میں ہوا ہے، لیکن مارشاء اللہ کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو بیٹھیں گے کیونکہ ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے. تو پھر تو الیکشن کا وہ جو آئین ہے پھر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں.
لیکن جب آئین موجود ہے اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ووٹ دے کر منتخب کریں گے حکومت کو، تو آپ عوام کو منتخب کرنے دیں. یہ اگر آپ نے بہت ہی اتنے آپ کے پاس کوئی وہ ہوتے اسحاق ڈار واقعی بڑا کامیاب وہ ہوتا وزیر خزانہ ہوتا تو میں کہتا کہ جی ٹھیک ہے یہ ابھی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. یہاں تو تنزلی ہو رہی ہے، آپ جو دن جاتا ہے اس سے زیادہ تنزلی آ رہی ہے، تو ہم آپ کو کتنا ٹائم دے دیں؟ مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب $3 ارب سے کم ریزرو آ گئے ہیں پاکستان کے. یہ آپ کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ مجھے ہٹا دیں، آپ آ جائیں تاکہ یہ ریزرو جو ہے نیچے جا رہے ہیں. ہمارے دور میں تو نیچے نہیں جا رہے تھے، ریزرو تو اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. تو یہ جو سب سے بڑی، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بھی جو نگران حکومت ہے یہ تو بڑی نیوٹرل ہے، اور ہم نے ایگری کیا تھا، ہم نے وزیر اعلیٰ کے نام پہ اتفاق کیا تھا صرف اس لیے کہ ان کے جو ٹریک ریکارڈ تھا وہ اچھا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ارغمال بنیں گے، اب تو یہ ارغمال ہے. آپ دیکھیں کہ نگران حاجی عدیل صاحب کا تعلق ANP سے تھا، وہ ANP کے مرکزی صدر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے. ان کے بیٹے کو شامل کیا گیا، میرا بڑا اچھا دوست ہے لیکن شامل کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ANP اس میں شامل ہے. آپ دیکھیں کہ جو JUI کے سابق MPA تھے حامد شاہ وہ شامل ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ جو قصوریہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کلیئر کٹ پتہ ہے، پہلے MPA رہ چکے ہیں. اور بھائی آپ اس کو آپ اگر نیوٹرل حکومت سمجھتے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ نیوٹرل کیسی حکومت ہوگی پھر اگر یہ حال ہے. آدھی PDM آدھی ایک پوائنٹ جو آپ نے شوکت صاحب کہا کہ JUI کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اس طرح کے بہانے جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء میں بنائے جاتے ہیں کہ یہ آپ انتخابات ہم نہیں کر رہے کہ ہم معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں یا چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارشل لاء میں اس وقت ہوتا ہے. میں صدیق صاحب اس کا جواب اگر آپ دینا چاہیں، کیونکہ یہ جمہوری حکومتوں کے طور طریقے نہیں ہوتے شوکت صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی، میں اس آئین کی بات کر رہا ہوں. یہ آئین ہے 1973 کا. اس آئین میں آرٹیکل 234 بھی ہے، 254 بھی ہے. یہ جا کے شوکت یوسف زئی صاحب گھر جا کے پڑھیں، پھر دوسرے پروگرام میں بھی ان پہ بات کریں گے. میں نے یہ کہا تھا، اب ریپیٹ کر رہا ہوں کہ موجودہ مخلوط حکومت آئین کے خلاف کسی صورت بھی نہیں جائے گی. اس وقت صدر مملکت جو ان کے صدر مملکت بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو تاریخ الیکشن کی مقرر کی ہے بغیر اختیارات کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، وہ معاملہ کل یا پرسوں کلیئر ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرا. ادھر عدالتوں میں ہے معاملہ، ادھر PTI والے سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، وہ پٹیشن پڑی ہے. ادھر لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہمارے استعفے ریجیکٹ کیے جائیں، منظور نہ کیے جائیں. یار کسی ایک بات پر کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں. قطع کلامی کی معذرت صدیق الفاروق صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا شوکت یوسف زئی صاحب، آپ بھی موجود رہے گا، سیفان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، سینئر اینکر پرسن سیفان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیل بھرو تحریک کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ موجودہ صورتحال کا حل کیا ہے اور کون سی جماعت پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے. صدیق الفاروق صاحب، جس طرح سے آپ اپنی بات کنٹینیو کر رہے تھے، معذرت قطع کلامی کی، اس وقت ہمیں بریک پہ جانا تھا، آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. نہیں، وہ مجھے عمار نے کہا. اچھا، شوکت یوسف زئی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. شوکت یوسف صاحب یہ بتائیے گا، جیل بھرو تحریک کا اگر مثال کے طور پہ یہاں کیا اس کا مقصد ہے؟ یعنی ہے کہ اگر جیل میں چلے بھی گئے، حکومت نے کہہ دیا کہ چلیے ٹھیک ہے الیکشن کروا لیتے ہیں، تو پھر اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ رہنما جو ہیں وہ جیلوں سے نکلیں گے واپس اور پھر کیمپیننگ کریں گے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی شوکت صاحب. ہلو، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شوکت یوسف زئی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیں، انہوں نے بات کی کہ جی جہاں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے نا، وہاں پہ بس عمران خان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بس آسان کام ہے جی، سب کچھ عمران خان کے اوپر ڈالو. دیکھیے 11 مہینے بہت چیز ہوتی ہے. 11 مہینے میں یہ سوائے اس کے کہ یہ 1100 ارب روپے انہوں نے اپنے معاف کرا دیے،
اور آرام سے بیٹھ گئے. عوام کی ان کو فکر نہیں ہے. عوام کی فکر آج بھی عمران خان کر رہا ہے, زخمی حالات میں بھی کر رہا ہے. یہ تو انہوں نے تو بہت مذاق اڑا لیا, لیکن یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ورنہ یہ 20-25 سال پہلے بھی اقتدار میں رہے ہیں. اور یہی جو ہے نا وہ سارے جتنے تجربہ کاری تھی ان کی نا, وہ سارے آ کے بیٹھ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس وقت اکانومی سب سے ورسٹ کنڈیشن میں ہے, سب سے خراب صورتحال اس وقت ہے. تو یہ آپ کو عمران خان نے کہا تھا کہ صورتحال خراب کر لو. جو بھی آپ ملتے ہیں بھائی وہ تو عمران خان کی وجہ سے. ہم یار ہم انتخابات مانگ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ غیر آئینی مطالبہ ہے؟ صدیق الفاروق صاحب مجھے بتا دیں یہ غیر آئینی مطالبہ ہے. اگر مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آئین کی تو بات کرتے ہو, یہاں آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں. اچھا اور کہتے ہیں جی عمران خان یہ بتائیں کہ اور کبھی کہتے ہیں جی وہ تو ان کو گرفتاری کا بلا جو رہے تھے. اور معاملہ ہے جیل بھرو تحریک کا, دیکھیں یہ جو ایک جعلی ویڈیو جاری کی گئی گرفتاری کے حوالے سے, اور میرے بھائی ایک جعلی ویڈیو جاری کی گئی اور یہ جو پولیس والا کھڑا کر دیا ایک طرف. نہیں شوکت صاحب یہ بتائیں کہ جیل بھرو تحریک کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں کیونکہ حکومت تو خود چاہتی ہے کہ آپ کے رہنما گرفتار ہوں, حکومت خود چاہتی ہے کہ آپ کے لوگ گرفتار ہوں. آپ خود بھی جانتے ہیں حکومت کیسز بن رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, گرفتاری ہو رہی ہے. چیئرمین نائب مستعفی ہو چکے ہیں, کہا گیا جی ان پہ کچھ پریشر تھا کیسز کا. حکومت تو خود چاہتی ہے آپ گرفتار ہوں, آپ خود گرفتاری دے رہے ہیں. اور اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایک مہینہ جیلوں میں رہتے ہیں تو پھر کیا آپ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے؟ کیونکہ آپ 9 اپریل کو الیکشنز بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ بھی الیکشنز ہیں مارچ, یعنی ضمنی انتخابات بھی ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہیں, اور جیل بھرو والے تو پھر ضمانتیں نہیں لیتے نا. پھر آپ لوگ ضمانتیں لیں گے یا نہیں لیں گے ضمانتیں؟ دیکھیں میرے بھائی, دیکھیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی قانون سے ماورا کوئی کام کر رہے ہیں. ضمانت کرانا بھی ہمارا آئینی حق ہے, نہیں کرانا بھی ہمارا اپنا ذاتی حق ہے. دیکھیں ہم کوئی کرمنل لوگ نہیں ہیں, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے کہ کرپشن میں ہم جیلوں میں جا رہے ہیں. آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں, آپ کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں. ہم کرمنل لوگ نہیں ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں. اور کسی معذب معاشرے میں ایسا ہو جائے نا تو استعفیٰ دے دیتے ہیں شرم کے مارے. لیکن اب کیا کروں, مطلب یہ تو آپ عجیب سوال مجھ سے کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جو اس وقت آپ امن و امان کا وہ رونا رو رہے ہیں, تو 2000 جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت تو امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا, اس وقت تو معیشت کا یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ تو 4 روپے آٹا مہنگا ہوا تو یہاں سے فضل الرحمان صاحب نے شروع کی تحریک, وہاں سے مریم بی بی لاہور سے مہنگائی مارچ شروع کی, ادھر سے بلاول نے ٹرین مارچ شروع کیا. بھائی سارے کہ جی 4 روپے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول, اور 4 روپے آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اور عوام مر رہی ہے. اور آج یار میں کیا کہوں آپ کو, آج صورتحال کیا ہے, 178 روپے سے ڈالر 270 پہ پہنچ گیا ہے, اور ان کو پرواہ نہیں ہے. اور آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں جو آپ سے پوچھوں گا نا سر, گرفتاری آپ دے رہے ہیں تو پوچھوں گا ضمانت کے لیے آپ لوگ جائیں گے, آپ کا آئینی حق ہے, آپ استعمال کریں گے آئینی حق نا ضمانت کا, آپ کہہ رہے ہیں آئینی حق ہے استعمال کریں گے. مسئلہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, تو میں سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا شوکت صاحب آپ سے, کیا سوال بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ ضمانت پہ جائیں گے نہیں جائیں گے, کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہوا ہے. ہاں یہ تو ہمارا ابھی آپ کا اپنا فیصلہ, آپ کا آئینی حق ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب بھی ساتھ ہیں, صدیق الفاروق صاحب کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کہ مہنگائی بڑی ہے, الیکشن پہ آپ جا نہیں رہے. آپ ان سے پوچھیں. میں سر ان سے پوچھ رہا ہوں, میں جی کیا خیال ہے کہ یہ جیل ہمارے لیے بنے؟ نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں شوکت صاحب, اگر مجھے پوچھنے دیں پلیز. صدیق الفاروق صاحب آپ تک آواز اگر پہنچ رہی ہے تو آپ بتائیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہمارا آئینی حق ہے, آپ نہیں جائیں گے, ہم اس لیے احتجاج کرتے رہیں گے, گرفتاریاں دیتے رہیں گے. تو کیا اس کا حل کوئی نکلے گا, یا پھر یہ اس طرح جیل بھرتے رہیں گے, احتجاج ہوتا رہے گا اور آپ الیکشن کال نہیں کریں گے؟ صدیق الفاروق صاحب دیکھیے جی, میں نے اس سوال کا جواب دیا, میں دوبارہ دیتا ہوں. جی پہلے تو ابھی میں نے ان کی مہنگائی کی بات سنی کہ جی 4 روپے آٹا مہنگا ہوا. یار پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ شوکت یوسف زئی صاحب چند ان لوگوں میں سے ہیں جن سے ہمیں شائستگی کی اور سچ بولنے کی توقع ہوتی ہے, لیکن اب یہ بھی کہ پی ٹی آئی کی کانے نمک میں جا کے یہ نمک بن گئے ہیں. او بابا آپ کے دور میں چینی کراچی میں 150 روپے کلو ہو گئی تھی یار, آپ کے دور میں آٹا 90 نہیں 100 سے اوپر چلا گیا تھا. عمران خان نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا, وہ کلپ اگر انہیں چلا کے دکھا دیں, میں کوئی ٹماٹر اور پیاز اور آٹا چینی سستی کرنے نہیں آیا, میں تو قوم بنانے آیا ہوں. وہ تو سارے تسلیم کر رہے تھے, کوئی مہنگائی اتنی ہوئی تھی جتنی آپ کہہ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جنوری میں
ان لوگوں نے لاہور میں معیشت پر سیمینار کرایا. اس میں جو آخری تقریر تھی وہ ان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی تھی. وہ کلپ بھی چلا دیں آپ. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہو گیا تھا اور مشکل ترین شرائط پر ہم نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, تو آپ نے آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مانی. پھر آخر میں آ کے پھر آپ مکر گئے. اب آپ مکرے اور لاسٹ لیگ اب یہ آخری قسط ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری گردن پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے وعدہ خلافی کی, پاکستان نے وعدہ خلافی کی. آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر آپ آگے چلیں گے. اس لیے یہ سارا کیا دھرا عمران خان صاحب کا ہے. اور شوکت یوسفزئی صاحب 4 روپے کلو چینی مہنگی نہیں ہوئی تھی اور 4 روپے کلو آٹا مہنگا نہیں ہوا تھا. اللہ کو آپ نے بھی جان دینی ہے, میں نے بھی جان دینی ہے. سچ بولنا سیکھ لیں, غلطیاں تسلیم کر لیں. غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو آپ بھی کچھ نہیں. باقی آپ مجھے نہیں معلوم کب گرفتاری دے رہے ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب کہ گرفتاریاں ہوتی رہیں گی. ہم نے آئین سے ایک بال برابر انحراف نہیں کرنا. اس کے باوجود یہ گرفتاریاں دیتے ہیں تو گرفتاریاں 2-4 دن دے کے شوق اپنا پورا کر لیں. اور صدیق فاروق صاحب صدر پاکستان تو تاریخ دے چکے ہیں نا انتخابات کی. انتخابات صدر شوکت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جی شوکت صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی پلیز. کس کے پاس اختیار ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ تو کس کے پاس اختیار ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں. پڑھے نا, آپ پڑھے نا. گورنر جب سائن کرتا ہے اسمبلی توڑنے کا تو وہ ساتھ ڈیٹ بھی دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے گورنر اسمبلی نہیں توڑے گا, آج خود ہوگی تو پھر ڈیٹ جو ہے وہ مشاورت سے ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جب الیکشن کمیشن نے مشینری مانگی ہے, ابھی رائے شماری ہو رہی ہے. اپنا رائے شماری کہہ رہا ہوں, مردم شماری, اور یہ بھی عدالت کے حکم پر ہو رہی ہے. اس نے مکمل ہونا ہے. میرے بھائی جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے, ڈیٹ ملی ہے 16 مارچ, تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کے لیے حالات بھی ٹھیک ہیں, اس کے لیے پیسے بھی ہیں. ٹوٹل ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا تھا ہمارا, ٹوٹل صدیق الفاروق صاحب صرف 4 ارب روپے لگے تھے اس پہ. ٹوٹل اتنے گلی گلی میں لوگ کھڑے تھے الیکشن کے لیے. تو یہ تو حلقے ہیں, اور ان حلقوں کے لیے یہ جو پیسوں کا بہانہ بنا رہے ہیں, تو کیا یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے بعد پیسے ہوں گے؟ 234 اور 254 وہ بھی پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط سختی, تو میرے بھائی یہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ شرائط ہم نے سخت رکھ لی ہیں, آپ آ جائیں سنبھالیں. نہیں ہے کسی مجرم کا کہ وہ قومی پیسے لوٹے. جرائم تو دیکھیں جس نے کیا وہ باہر بیٹھا ہے. 50 ارب روپے جنہوں نے اس ملک کا خون چوسا ہے وہ باہر بیٹھا ہے, اور جو جس کو گولیاں لگی ہے اور وہ پاکستان میں, اور جس پہ بے شمار مقدمے درج ہو گئے ہیں, وہ پاکستان میں بیٹھا ہے اور وہ یہاں سیاست کر رہا ہے, عوام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ علاج کے لیے باہر نہیں گیا ہے. میں جائے گا, پہلے اپنے جرائم کا حساب دے گا. جناب تو الیکشن کراؤ نا, پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے. عوام زبردستی عوام نہیں پوچھنا چاہتے ہے. ہیں عوام اس ملک کے 23 کروڑ لوگ ہیں. عوام کی رائے کا احترام تو ہوگا نا, ووٹ کو عزت دو. تو عمران مجرم ہے, اقراری. اس نے اقرار کیا کہ میں جرائم کیے ہوئے ہیں. فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں مجرم تو خیر وہ تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی آواز کو کم کم آئی ہے, میں شوکت صاحب یہ بتائیں کہ صدر پاکستان والے معاملے پہ جو آپ نے ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ ان کا اختیار نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے. دیکھیں اگر میری آواز اب تک آ رہی ہے, ایک منٹ بھائی جان, آپ بات کمپلیٹ دیکھیں. جی جی میں میری بات بھی آپ سن لیں. شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی کہ اگر نواز شریف وطن واپس نہیں آئے تو میں رسپانسبل ہوں. یہ کون سا آئین اور قانون کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک مجرم بھاگا ہوا ہے, وہ نہیں آ رہا ہے واپس, تو یہاں جو اس کو وزیر اعظم بنا دیا جس نے گارنٹی دی تھی, کیا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے جو گارنٹی دی ہے اس کا کیا بنا, وہ مجرم کہاں ہے؟ اچھا شوکت صاحب انتخابات والی بات پر پاکستان میں بیٹھا ہے, جو صدر پاکستان کا آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے, پیسہ کھایا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک اور آئینی بحث کی صورت میں عدالت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اختیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اور کس کا اختیار ہے, الیکشن کمیشن کا الگ موقف ہے, حکومت کا الگ موقف ہے, گورنر الگ اپنا تشریح کر رہے ہیں آئین کی. کیا یہ معاملہ بھی ایونچولی جو ہے ایک نئی آئینی بحث کی صورت میں جا رہا ہے؟ ایک بات انہوں نے مانی نا, کیا وجہ سر دیکھیں یہ
बिला क्योंकि इनको वजह पता है कि इलेक्शन में जाएंगे तो हमारा नाम और निशान खत्म हो जाएगा। जितनी देर इक़्तिदार करना है, जितनी देर खून चूसना है इस मुल्क जितनी का, देर इक़्तिदार जब करना है, रहो। जितनी देर इस तो खून मैं तो ये चूसना है इस समझता हूँ मुल्क कि ये का, आवाम के ऊपर बस अज़ाब रहो। है। तो और मैं तो अल्लाह- ये समझता हूँ कि ये आवाम के ऊपर अजाब है और अल्लाह इस अजाब से जल्दी निजात दिलाए पाकिस्तान को। वरना जो इस वक्त सूरत हाल है, मईशत डूब रही है, इनके पास कोई हल नहीं है, एक ही इल्ज़ाम लगा रहा है इमरान खान। भाई 11 महीनों में कोई बेहतरी तो दिखाओ ना। तो फिर आए किस लिए थे आप? 11 महीनों में तो वैसे भी इलेक्शन हो जाता, तो फिर क्यों आए आप लोग? जब आप नहीं संभाल सकते तो इमरान खान ने आपसे कहा था कि मैं IMF के साथ शरायत रख रहा हूँ और आप आ जाएं इसको ठीक कर लें। तो अब यही रोना रो रहे हैं आप, तो छोड़ देते इमरान ठीक खान को, है फिर आप देख कदर लेते, कलामी फिर की आवाम ने माजरत फैसला शौकत करना यूसुफ था। ज़ई साहब, वक्त की आप कमी है, कौन होते हैं हम इस फैसला बारे में करने मजीद भी वाले? बात करेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब बहुत सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान भी हमारे साथ मौजूद थे, सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त के लिए इतना ही।